قیام پاکستان کے بعد سے آج دن تک اس ملک میں ہر طاقتور نے اپنے سیاسی مخالف کو جھوٹے مقدمات میں الجھانے کی ایک شرمناک روایت قائم کر رکھی ہے، چاہے وہ مقدمہ بھینس چوری کا ہو، پانی چوری کا، کرایہ نامہ رجسٹر نہ کروانے کا یا منشیات کی اسمگلنگ کا۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد سے تابعداری نہ کرنے والوں کے خلاف چھوٹے موٹے مقدمات درج کر کے گرفتاریاں معمول رہی ہیں، لیکن یہ سلسلہ پاک و ہند کی تقسیم کے بعد بھی دور حاضر تک جاری ہے۔ دیہی علاقوں میں چوہدری، وٹیرے، سردار اور نمبردار ہمیشہ سے غریب اور بے بس لوگوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے ان پر معمولی الزامات لگا کر پہلے خود سزائیں دیتے اور اب پولیس کے ذریعے ان کے خلاف مقدمات درج کرا کے گرفتار کرواتے ہیں۔ پاکستان میں روایتی طور پر بھینس چوری، بکری، مرغی، پانی یا سائیکل چوری جیسے الزامات لگا کر مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں قائم تھانوں کے ریکارڈ میں آج بھی بہت سے ایسے مقدمات کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس روایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں برسر اقتدار حکمران بھی سیاسی انتقام کے لیے حزب مخالف کے رہنماؤں پر اسی نوعیت کے مقدمات درج کراتے آئے ہیں۔ یہ رجحان پاکستانی سیاست کا بھی خاصا ہے اور تاریخ میں کئی ایسے مقدمے ہیں جنہیں عجیب و غریب بلکہ انوکھا قرار دیا جا سکتا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھینس چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ مقدمہ بعد ازاں ختم کر دیا گیا، لیکن ایک لحاظ سے یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ نامعلوم بلکہ گمنام بھینس پاکستان کی تاریخ کی سب سے مشہور بھینس بن گئی، بلکہ اس کی مبینہ چوری کا مقدمہ بھی سیاسی گرفتاریوں کی علامت بن گیا۔ اور آج بھی اگر کسی رہنما کو کسی مشکوک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس بھینس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ 90 کے عشرے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کے خلاف کلاشنکوف لہرانے پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ شیخ رشید کئی ٹی وی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کھلونا کلاشنکوف تھی، لیکن 10 فروری سن 1995 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کلاشنکوف برآمد ہونے پر شیخ رشید احمد کو 7 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی تھی۔ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مختلف ادوار میں سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر اور سابق صدر پاکستان فاروق خان لغاری کے بیٹے اویس لغاری پر پانی چوری کے مقدمات بنائے گئے اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ مقدمے بعد میں ثابت نہ ہوئے اور عدالتوں نے انہیں بے گناہ قرار دے دیا۔ مصطفیٰ کھر کے خلاف ضیاء الحق دور میں سن 1985 میں مظفر گڑھ میں، جبکہ اویس لغاری کے خلاف پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سن 2009 میں ڈیرہ غازی خان میں مقدمہ درج کیا گیا، لیکن عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر دونوں مقدمات خارج کر دیے۔ غلام مصطفیٰ کھر کا نام ایک اور انوکھے کیس میں بھی آتا ہے، اور وہ یوں کہ سن 2016 میں ان کی اہلیہ نیلوفر کھر کو اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا کہ ان کے پاس 2 شناختی کارڈ کیوں ہیں۔ سابق آمر جنرل پرویز مشرف نے سن 1999 میں مارشل لا لگایا اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف پر طیارہ ہائی جیکنگ کا ایک مقدمہ بنایا تھا، جس کے بعد انہیں خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا، جبکہ شریف خاندان کے سعودی عرب چلے جانے پر مقدمہ داخل دفتر کر دیا گیا۔ اس مقدمے کو یوں انوکھا قرار دیا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود شخص پر فضا میں محو پرواز طیارے کو ہائی جیک کرنے کا الزام لگایا گیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان سے راہیں الگ کیں تو سن 1968 میں ان پر ایک کیس بنایا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے سرکاری ٹریکٹر اپنی ذاتی زمینوں پر استعمال کر کے قومی خزانے کو 2,13,000 روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ مقدمہ ٹریکٹر کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ آن جہانی تاریخ دان سٹین نے بول پڑھ لکھتے ہیں، اس مقدمے پر خود ایوب خان کے لاء سیکرٹری نے کہا تھا کہ عام عدالت میں جرم ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا، چنانچہ یہی ہوا اور 1-2 سماعتوں کے بعد مقدمہ خارج ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مشیر اور نامور کالم نگار عرفان صدیقی کو اپنے بیٹے کے مکان کا کرایہ نامہ تھانے میں جمع نہ کرانے پر کرایہ داری ایکٹ کے خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا، تاہم اگلے ہی دن عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح پنجاب کے سابق وزیر قانون اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان کو جولائی سن 2019 میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے موٹر وے سے لاہور آتے ہوئے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 15 کلو گرام ہیروئن برآمدگی کا دعویٰ کیا۔ نہ تو ANF کوئی ویڈیو پیش کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی گواہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔